بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ کویت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں آج کی جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کویت الیکٹرانک چیکنگ کے ذریعے کوارنٹین یا متاثرہ افراد کا اس حوالے سے ایک سراغ لگایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ٹیمز ہیں جن کے پاس کچھ ایسے ایکوپمنٹس دیے گئے ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انڈیویجولز ہیں ان کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹا رکھتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ چیکنگ کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے کویت کی جو پولیس ہے اس کے پاس ای چیکنگ کے لیے یہ سارا کچھ الیکٹرانک جو ڈیوائسز ہیں یہ موجود ہیں، اور یہ جو سیکیورٹی جو ٹیمز ہیں اس حوالے سے یہ لوگ کووڈ-19 سے جو متاثرہ افراد ہیں یا ایسے تمام افراد جو اپنے گھروں میں کرنٹین ہوئے تھے، اس حوالے سے ان کا ڈیٹا لینے کے لیے جو ہے یہ ان کے پاس کچھ ایکوپمنٹس جو ہیں یہ موجود ہیں، اور یہ جو ٹیمز ہیں یہ اس حوالے سے گشت کرتی ہیں، اور اس حوالے سے یہ لوگ جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس حوالے سے یہ بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ جو ڈیوائسز ہیں ان کی مدد سے جو قانونی جو تقاضے ہیں ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو قانونی اقدامات ہیں یہ بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور انہیں گرفتار کر کے اگر ان لوگوں نے کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی کی ہوتی ہے تو انہیں گرفتار کر کے ان کے خلاف جو مقدمات وغیرہ ہیں وہ بھی قائم کیے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کووڈ-19 کے دوران اگر کسی نے شلونک ایپ استعمال کرنے میں جو ہے وہ کوتاہی کی ہے یا اس کے علاوہ باقی جو بھی SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد ایک قسم کا کرانے کے لیے یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ کویت کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہیں۔ اور دوسری اپڈیٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ کویت کے منسٹری نے جو گاڑیاں ہیں جن کے پاس تجدید شدہ جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کیے ہیں، جن کے مطابق تمام شہریوں اور رہائشیوں کی جو کل تعداد ہے جن کی تجدید شدہ ڈرائیونگ لائسنس ہے ان کی تعداد تقریباً 10,529,000 ہے، اور اس طرح جبکہ ملک میں جو ٹوٹل گاڑیاں ہیں ان کی کل تعداد تقریباً 20,286,000، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو تعداد ہے یہ تقریباً مطلب ڈبل آلموسٹ اس کو کہہ لیں کہ ایسی تمام گاڑیاں ہیں جن کے جو لائسنس ہیں یہ ایکسٹینڈڈ نہیں ہیں اور یہ اللیگلی طور پر اس حوالے سے کام کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے کویت کی اتھارٹیز کا کہنا تھا کہ اس عوام کو اس حوالے سے باخبر کیا جائے کہ ان کی جو لائسنسز ہیں گاڑیوں کے اگر وہ تجدید نہیں ہیں، ایکسٹینڈڈ نہیں ہیں، تو انہیں اس حوالے سے جو مختلف آپشنز ہیں گورنمنٹ کی جانب سے وہ اویل کرنے چاہیے، اور اپنے جو گاڑیاں ہیں انہیں ان کے جو لائسنس ہیں وہ ایکسٹینڈ کروانے چاہیے۔ اور جو تیسری اپڈیٹ ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک کی سافٹ پاور انڈیکس کے حوالے سے یہ جو کمپٹیشن ہے اس میں کویت نے ایک واضح پوزیشن حاصل کی ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ گلوبل سافٹ پاور انڈیکس میں جو کویت کی جو پوزیشن ہے خلیجی ممالک میں چوتھی ہے، اور عالمی سطح پر 105 ممالک میں سے جو ہے وہ 42 سٹیج پر یہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی ممالک ہیں جس میں جو متحدہ عربات ہے یہ انٹرنیشنل انڈیکس میں پوری دنیا میں 18ویں نمبر پر ہے، اور اس طرح خلیجی ممالک میں پوزیشن حاصل کرنے پر جو ہے UAE پہلے نمبر پر ہے، اور اس طرح سعودی عرب 29ویں اور قطر 31ویں، اور اس طرح عمان 51 سٹیج پہ، اور بحرین جو ہے یہ 65 سٹیج پہ ہے۔ تو یہ کچھ سافٹ پاور کے حوالے سے کچھ عدد شمار ہیں، اس میں جو کافی چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس میں گورننس ہو گئی، اور اس کے علاوہ آپ کے فارن افیئرز وغیرہ اور آرکیٹیکچر وغیرہ، اور اس طرح آپ کا بزنس اور جو فیسلٹیز وغیرہ ہیں یہ سب اس میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہ کویت کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔